إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا هموما. حمد یحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. من یحمد الدنیا جو دنیا کی تعریف کرتا ہے لشیء کسی ایک ایسی چیز کے لیے ینالہ جسے وہ حاصل کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ مزدوری ہے کس چیز میں لاؤں گا. من یحمد الدنیا جو دنیا کی تعریف کرتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا حاصل کرتا ہے. جو کسی دنیا کی چیز کے لیے دنیا کی لذتوں کے لیے یا دنیا کی نعمتوں کے لیے دنیا کی تعریف و توصیف کرتا ہے حمد کرتا ہے. سوف اور عن قریب دونوں کا ایک ہی معنی ہے. سوفا بھی قریبی کے لیے آتا ہے اور عن قریب کا معنی بھی ہوتا ہے قریبی. سوف یلومھا لام یلوم کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا برائی کرنا. جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی نعمتیں دنیا کی لذتیں پانے کے لیے دنیا کی تعریف و توصیف کرتا ہے عن قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ اسی دنیا کی مذمت کرے گا. اذا ادبرت جب دنیا پیٹھ پھیر لے. ادبرا کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر لینا. ٹھیک ہے, مڑ جانا پیٹھ پھیر لینا. جب دنیا پیٹھ پھیر لے یعنی دنیا ہاتھ سے نکل جائے دنیا حاصل نہ ہو سکے. کانت علی المرء حسرۃ تو آدمی کے لیے ایک حسرت اور افسوس ہوتا ہے. دنیا کی نعمت ہاتھ سے نکل جائے تو انسان کے لیے کیا ہوتا ہے افسوس کا مقام ہوتا ہے, افسوس کی گھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ اقبلت اور اگر دنیا آ جائے ہاتھ آ جائے ہاتھ لگ جائے. اقبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے متوجہ ہونا. اقبلت دنیا متوجہ ہو جائے انسان کی طرف, دنیا ہاتھ آ جائے دنیا حاصل ہو جائے. کانت کثیرا ہمومھا تو اس کے غم و اندوہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابو العطیہ نے کہا ہے اذا انقطعت عنی من العیش مدتی فکان بکاء الباکیات قلیل. دیکھو انقطعت مدتی من العیش مدتی من العیش عیش کا معنی زندگی مدتی کا معنی میرا وقت. زندگی سے میرا وقت جب مجھ سے جدا ہو جائے ختم ہو جائے. جب زندگی سے میرا جو وقت ہے جب وہ ختم ہو جائے فإن بکاء الباقیات تو رونے والیوں کا رونا قلیل قلیل ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان مصائب میں گرفتار ہوتا ہے, دیکھا ہوگا نا کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں سب پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ الجھن کے شکار رہتے ہیں اور مرض دن بدن بڑھتا جائے یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو جائیں زندگی سے. جب زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اب جو غم تھا نا جو رونا دھونا تھا آہ و بکا تھی کم ہو جاتی ہے. ایک دن مر جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے تو رو دھو کے تھوڑا موڑا پہلے سے نا امید جب ہو چکے ہوتے ہیں تو رونا دھونا بھی پہلے کی بنسبت کم ہوتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ چلو چلا جائے. تو دنیا یہی اسی کا نام ہے, اسی کا نام دنیا ہے. آپ دنیا میں ہیں آپ سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں لوگ آپ کے ارد گرد رہیں گے. جس دن لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اب آپ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں رہیں گے تو پھر وہ جو محبت کا اظہار جو آہ و بکا جو پریشانیاں تھیں دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں.
ارے باپ جب جوان ہوتا ہے، کماتا دھماتا ہے، بیٹوں کو جو ہے بیٹوں پر خرچ کرتا ہے، تو باپ بڑا عزیز ہوتا ہے. باپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں. جب بیٹے کمانے لگتے ہیں باپ ایک دم اخیر وقت میں پہنچ جاتا ہے، ایک دم معذور ہو جاتا ہے. تو باپ کی تکلیفوں کا احساس بیٹوں کو کم ہوتا ہے. پھر اس وقت اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. چلو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا روزانہ دھلانا بنانا پڑتا تھا، بستر میں پیشاب کا کھانا کر دیا کرتے تھے، چلو اچھا ہوا چلے گئے، سکون مل گیا. خود گھر والے بھی جو ہے بیزار ہو جاتے ہیں. تو دنیا اسی کا نام ہے. ہر انسان اپنی ضرورت سے، اپنی غرض سے وابستہ ہے. بے غرض محبت نہیں کرتا کوئی. ماں باپ اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں، لیکن باپ کو بھی کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو جو کما دما کے مجھے کھلائے گا پلائے گا. ماں کی محبت ہوتی ہے جو بے غرض ہوتی ہے. لڑکا کتنا ہی ناکارہ ہو، ماں اس کے اپنے دام پلو میں چھپا کے رکھتی ہے. باپ ڈنڈا لے کے گھومتا ہے، کہاں ہے، اور اس کی ٹانگ توڑوں گا، پکڑ کے لا دو. ماں کیا کرتی ہے، اندر چھپا دیتی ہے، دروازہ تالا بن کے دیتی، بولے نہیں وہ گھر پہ آئی نہیں، پتہ نہیں کہاں پڑا ہوتا ہی نہیں ایسا. تو بیٹا یہی ہے زندگی، اسی کا نام ہے. تو انسان اپنے لیے کوشش کرے، اپنی دنیا خود بنائے اور اپنی آخرت خود بنائے. اس چکر میں نہ رہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ سارے ثواب تمہارے کریں گے. رسم ادا ہو جائے گی. کتنی جگہ آپ دیکھو نا قرآنیاں ہوتی ہیں، باپ کا تیجا چلیسواں ہوتا ہے، گھر والے بیٹے بیٹیاں کتنا پڑھتی ہیں. بیٹیاں تو کچھ پڑھ بھی لیتی ہیں، بیٹے تو ایک دم نہیں پڑھتے ہیں، خالی جو ہے مٹر گشتی میں رہتے ہیں. ادھر کرسی لگا، چنا پکا کہ نہیں پکا، بریانی تیار ہوئی نہیں، گوشت آیا کہ نہیں آیا، اسی سب میں لڑکے لڑے جاتے ہیں. مولوی صاحب لوگ بیٹھ کے قرآن شریف کو ختم کرتے رہتے ہیں. جب کہ باپ کو ضرورت ہے تو بیٹا کو سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے نا. خواہش کی جو ہے میں اپنے باپ کو بخشوں کچھ. نہیں، رسم و رواج میں الجھا رہتا ہے. پھر ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے اس کی. کبھی سال 2 سال میں مولوی صاحب کو دے دیا کہ مولوی صاحب کو خالی کروا دیجیے گا، اور کبھی ذہن میں نہیں آیا تو برسی بھی گزر گئی. میں احمد الدنیا. چلو کہاں تک تھا، نظم قطعت عنی من العیش مدتی. جب میری زندگی کا وقت مجھ سے ختم ہو جائے تو رونے والیوں کا رونا بھی کم ہو جاتا ہے. سب یعرض عن ذکری، یعرض عن ذکری وتنسى مودتی. میرے ذکر سے اعراض کیا جائے گا. شروع میں انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر والے سب غمزدہ رہتے ہیں، صبح و شام ذکر ہوتا ہے، سلام بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابا بھی ساتھ میں بیٹھا کرتے تھے، اماں بھی ساتھ میں رہتی تھی، یاد کرتے ہیں. لیکن کچھ دنوں تک اس کے بعد یعرض عن ذکری، پھر دسترخوان پہ کھا کے اٹھ جاتے ہیں، ذکر تک نہیں آتا ماں باپ کا. جو ماں باپ سب سے عزیز ہوتے ہیں ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، دوسرے تو چھوڑ دو، دوسرے بات. پھر وہ سالہ سال ہو جاتا ہے، بس کبھی ایک لمحے کے لیے آئی یاد، آئی چلی گئی، بیٹھ کے روتا نہیں ہے. یعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کیا جائے گا، میرا ذکر چھوڑ دیا جائے گا. وتنسى مودتی، اور میری محبتیں بھلا دی جائیں گی. جو میری محبتیں دلوں میں تھیں، لوگ دیوانہ وار میرے آس پاس گھومتے تھے، پھر ان کے دلوں سے محبتیں نکل جائیں گی، بھلا دی جائیں گی وہ محبتیں. وَيَحْدُثُ بَعْدِي لِلْخَلِيلِ خَلِيلٌ، اور میرے بعد دوست کا نیا دوست بن جائے گا. ٹھیک ہے. اجل کا قوم حین صرت الی الغنا، حین صرت الی الغنا، جب تو مالدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حین صرت الی الغنا، جب تو مالداری تک پہنچ جاتا ہے. اجل کا قوم، تو قوم تجھے، تیری قوم تجھے، اجلہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اجلہ اجلال، تعظیم کرنا، بڑا سمجھنا، بڑا بنانا، تیرے دائیں بائیں گھومنا. جب تو مالدار ہو جائے گا تو قوم تیرے ارد گرد گھومے گی، تجھے بڑا سمجھے گی، بڑا بنائے گی، تیری تعظیم و توقیر کرے گی. ٹھیک ہے. وَكُلُّ غَنِيٍّ فِي الْعُيُونِ جَلِيلُ، اور ہر مالدار آدمی
دوسروں کی نگاہوں میں عظیم ہوتا ہے، جلیل ہوتا ہے۔ ولیس الغنى الا غنى زین الفتى، لیس الغنى مالداری نہیں ہے، الا غنى مگر وہ مالداری، زین الفتى جو نوجوان کو زینت بخشے، نوجوان کو آراستہ کرے۔ یعنی در حقیقت مالداری وہی ہے جس سے انسان کی عزت و عظمت میں 4 چاند لگ جائے۔ مالداری حاصل کرنے کے بعد اگر آپ خرچ نہ کریں کسی پر، بخل سے کام لیں تو کیا ہوگا؟ بتاؤ نا، تمہارے پاس پیسے ہیں ڈھیر سارے اور تم اپنے دوست احباب پر، رشتے ناطے پر خرچ نہیں کرو گے تو کیا کریں گے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، بیمار پڑ جاؤ گے عیادت بھی کوئی نہیں آئے گا، ہے اس لیے کہ تم نفع بخش نہیں ہو لوگوں کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ غنا وہی غنا ہے، مالداری وہی مالداری ہے جو انسان کو زینت بخشے، زینت سے مراد عزت و ناموری بخشے۔ عشیت یقری شام کے وقت جب وہ مہمان نوازی کر رہا ہو، قرا یقری کے معنی ہو تو مہمان نوازی کرنا۔ او غداتن ینیلو یا صبح کے وقت جب وہ نالا، ینیلو کا معنی ہوتا ہے مقصد حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ صبح و شام جب وہ، یا نالا ینیلو سے جو ہے نیل کے معنی ہوتا ہے بخشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ صبح و شام مہمان نوازی کرے اور لوگوں کو بخششیں دیتا رہے تب اس کی زینت میں آراستہ ہو، تب اس کے حسن و جمال میں 4 چاند لگے گا، اس کی عزت و توقیر بڑھے گی۔ اور اگر یہ خرچ نہ کرنے والا ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی قدر و قیمت نہیں، اس مالداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولم یفتقر یوما وان کان معدما جواد، جواد کا معنی، جواد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخی۔ جواد لم یفتقر یوما کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، لم یفتقر جواد یوما جو خوشحال، جو سخی آدمی ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ مُعْدِمًا اگرچہ وہ مفلس ہو جائے، مفلس ہونا الگ ہے، محتاج ہونا الگ ہے۔ بہت سے لوگ مفلس ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں ظاہر کرتے، محتاج نہیں ہوتے کسی کے۔ اور بہت سے لوگ کے پاس بہت پیسہ رہتا ہے پھر بھی ہمیشہ دوسروں کی پاکٹ پر نظر رکھتے ہیں، وہ محتاج رہتے ہیں، اچھا غنی ہوں مالدار ہوں۔ تو جو شخص سخی ہوتا ہے اگرچہ فقیر ہو جائے، معدم فقیر ہو جائے، محتاج نہیں ہوتا۔ ولم یتغنى ولم یستغن قط بخیل، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی مالدار نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی پیسہ اس کے پاس جمع ہو جائے، اس کے دل میں حرص و ہوس ہمیشہ رہتی ہے باقی۔ آیا یہ حرف ندا ہے۔ من عاش فی الدنیا طویلا، اے وہ شخص جو دنیا میں لمبے زمانے تک جیتا رہا، افنى العمر فی قیل و قال، اور زندگی جس نے بسر کی قیل و قال میں، بحث و مباحثے میں، واتعب نفسه فیما سیفنی، اور اپنے آپ کو تھکایا، اتعب اتعاب تھکا دینا، بوجھل کر دینا، اتعب نفسه فیما سیفنی ایسی چیزوں میں جو عن قریب فنا ہونے والی ہے، اس میں جس نے اپنے آپ کو تھکایا، وجمع من حرام او حلالی، وجمع مال اصل میں ہے، اور حرام و حلال کی تمیز کیے بنا مال جمع کرنے میں زندگی گزاری، حب الدنیا، حب اس میں فعل ہے، فرض کر لو، افترض کے معنی میں اس میں فعل، حب الدنیا تقاد الیک عفوا، قادہ یقودو کے معنی ہوتا ہے لے کر جانا، تقاد مجہول کا صیغہ ہے، مان لو کہ دنیا تمہارے پاس خود بخود چل کے آ گئی، عفوا کے معنی بغیر محنت مشقت کے،
الیس مصیر ذاک الی الزوال، چلو مان لیتے ہیں کہ دنیا تمہارے پاس بغیر محنت مشقت کے آ گئی، جمع ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس دنیا کا انجام زوال نہیں ہے؟ وہ دنیا زائل ہونے والی نہیں ہے؟ یقیناً ہونے والی ہے۔ ترت دنیا وظہرتہا فتصبو، تو دنیا کی زینتوں کو دیکھتا ہے پھر وارفتہ ہو جاتا ہے۔ وما یخلو عن الشہوات قلبو، اور کوئی بھی دل شہوت سے خالی نہیں ہوتا۔ ولیکن فی خلائقہا نفار، لیکن دنیا کی طبیعت میں وحشت ہے۔ خلیقتن کی جمع خلائق، اس کا معنی طبیعت، نفار کا معنی وحشت۔ تو دنیا کی طبیعت میں بدکنا ہے، وحشت ہے۔ و مطلبها بغیر الحظ صعب، مطلب اے طلبها و حصولها، اس کا حاصل کرنا بغیر قسمت کے بہت دشوار ہے۔ کثیرا ما نلوم الدہر فیما یمر بنا وما للدہر ذکور، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات کی شکایت، اپنے حالات کا ذمہ دار زمانے کو مانتے ہیں۔ نلوم، ٹھیک ہے، نلوم الدہر، زمانے کی ملامت کرتے ہیں اس چیز میں جو حالات ہم پہ گزرتے ہیں۔ وما کان للدہر عتب، جبکہ یا ذنب، جبکہ زمانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، زمانے کے اوپر کوئی عتاب نہیں ہے۔ دنیا کے لیے، زمانے کے لیے کوئی، زمانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی ہے ہمارے اپنے کیے ہوئے کا ہے یا ہمارے نصیبے کا ہے۔ وَيَعْتَبُ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور ہم میں سے بعض کا عتاب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ وَلَوْ لَا يُقَدَّرْ حَاجَةٌ مَا كَانَ عَتْبُ، اگر ایک دوسرے سے حاجتیں وابستہ نہ ہوتی تو کوئی کسی کو عتاب نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، جا اپنی زندگی گزار۔ فضول العیش اکثرها هموم، دنیا کی لذتیں، دنیا کا مال اکثر و بیشتر غم و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ اکثر ما یضرک ما تحب، اور جس چیز کو تم محبت کرتے ہو، وما تحب اکثر ما یضرک، اور جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو زیادہ تر وہی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ فلا یغررک زخرف ما تراہ، تمہیں اس چیز کی رنگینی جسے تم دیکھتے ہو، ما تراہ، جسے تم دیکھتے ہو یعنی دنیا، اس کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وعیش لین الاعطاف رطب، اور عمدہ ترین خوشحال زندگی تمہیں، عیش لین الاطراف کا معنی ہوتا ہے نرم پہلو والی، طرف کے معنی کنارہ ہوتا ہے، کنارے سے مراد یہی پہلو۔ تو لین الاعطاف عطف کے معنی بھی وہی، اطراف اعطاف دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہے بہت خوش عیشی، کشادہ حالی۔ رطبن کے معنی جو ہے خوشحالی، تو خوشحال زندگی تمہیں دھوکے نہ ڈال دے۔ فتحت صدور قوم انت فیہم، تو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے ان کے دلوں میں، تحت فوق ہے نا، ظرف مکان کے اعتبار سے ہے۔ تحت صدور قوم، ان لوگوں کے، اس قوم کے دل میں جس سے کہ تو تعلق رکھتا ہے۔ صحیح الرائے داء، صحیح رائے ایک ایسا مرض ہے، لا یطب، جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اذا ما بلغۃ جاءتک عفوا، جب بقدر زیست روزی تیرے پاس خود بخود چلی آئے، فخذها، تو اسے لے لے۔ فالغنى مرعى وشرب، اصل مالداری وہی ہے جو کھا لی جائے اور جو پی لی جائے۔ مالداری کھانے اور پینے کا نام ہے۔ انسان جو خود کھائے پیے اپنے پیسوں سے، وہی اس کے فائدے کی ہے نا، اور جو تجوریوں میں بند رکھے اور مر کے چلا جائے چھوڑ کے، اس کھینے کا کیا فائدہ؟ اذا اتفق القلیل وفیہ سلم، اگر اتفاقاً قلیل چیز ہاتھ آئے اور اس میں سلامتی ہو تو فلا ترد، ارادہ یریدو سے، فلا ترد الکثیر، تو کثیر کے پیچھے مت بھاگ۔ وفی حرب، جس میں حرب ہو، جنگ و جدال ہو، جس میں تکلیفیں ہوں، دشواریاں ہوں۔
اگر تھوڑی سی روزی تمہارے پاس آ گئی جس میں امن و سکون ہے تو اس روزی پر قناعت کر کے بیٹھ جا، زیادہ کے پیچھے مت بھاگ جس میں طرح طرح کی مشقتیں اور پریشانیاں ہوں۔ چلو بس اللہ۔